بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مسلیا و مسلما غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ صاحب العرس سراج السالکین نور العارفین چشم و چراغ خاندان برکات نور دیدہ آل رسول احمدی نبیرہ و مرید و خلیفہ آل رسول قادری برکاتی مرہروی استاد و مرشد اجازت اعلیٰ حضرت استاد زمن برادر اعلیٰ حضرت حجت الاسلام حضور مفتی اعظم کے مرشد اجازت و مرشد برحق کہ جن کے نور والے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی نسبت نوری نے مخلوق خدا کو نوری بنا دیا، اور اس احمد نوری کے فیض نور سے اکتساب کرتے ہوئے وقت کے امام ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شیخ امام احمد رضا خاں قادری برکاتی یہ پکار اٹھے، اے رضا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اور شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور سرکار مفتی اعظم یوں کہ اٹھے کہ فقط نسبت کا جیسا ہو حقیقی نوری ہو جاؤ، مجھے جو دیکھے کہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ۔ آمین بجاہ النبی الامین الکریم علی افضل الصلاۃ والتسلیم۔ وہی سرکار نور حضور سرکار نوری میاں علیہ رحمت و رضوان کیا خوب فرماتے ہیں، اپنے کلام میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں شاہ عالم بمن ناکس و نادا مدد زینت عرش بری سید ذیشاں مدد قبلہ و کعبہ و سلطان دو عالم ہستی رحم کن بہر خدا خاصہ رحمہ مدد انتظار نظر تست منے نوری را انتظار نظر تست منے نوری را شاہ عالم مدد حاکم دورہ مدد اور اعتماد کرم تست منے نوری را اے خدا جو و خدا بینو خدا دا مدد۔ اللہ اکبر۔ حضور سرکار سیدنا شیخ ابو الحسین احمد نوری مرہروی قادری برکاتی چشتی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم کیا خراج عقیدت پیش کریں، جن کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے، لیکن جہاں بڑوں بڑوں نے ذکر خیر کیا ہے، اور یہ عرس میں جو بھی شامل ہے، اللہ تبارک و تعالی سرکار نور کے فیضان نور سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے، اور اس نوری نسبت کے صدقے میں ہم سب کو نار سے محفوظ فرمائے۔ مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت، اور اسی پر مدینہ شریف میں ایمان و سلامتی کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین الکریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ آپ کی ولادت باسعادت کا پہلے ہم ذکر کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ برکتاً جو ہم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، یہ اہل سنت کی آواز 2010 جو خصوصی شمارہ اکابر ماہرہ مطہرہ ماہرہ شریف سے شامل ہوتا ہے، شائع ہوتا ہے، اس کے حصے دوم سے۔ اس کے علاوہ تذکرہ نوری جو آپ کے مرید و خلیفہ خاص اور حضور مفتی اعظم اور حضور حجت الاسلام کے پیر بھائی یعنی قاضی غلام شبر قادری برکاتی بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی رسائل جو اسی میں داخل ہے اس سے ہم جو ہے وہ ذکر کریں گے، اور تاریخ خاندان برکات جو حضور تاج العلماء نے ترتیب دی ہے، اور حضور احسن العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے جو ہے اس کا فیضان عام ہوا ہے، اس میں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کچھ ہم ذکر خیر سنیں گے۔ تو 19 شوال المکرم 1255 سنہ ہجری یعنی 26 دسمبر 1839 کو جمعرات کے دن ہمارا مرکز عقیدت
پیر خانہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم حضور حجت الاسلام ماہرہ شریف میں خاتم الاکابر سرکار سیدنا شیخ آل رسول احمدی کے فرزند والد تبار یعنی حضرت سید ظہور حسن علیہ رحمہ کے گھر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت کی والدہ ماجدہ سیدہ اکرام فاطمہ حضرت سید شاہ دلدار حیدر کی صاحبزادی اور حضرت سید شاہ آل برکات ستھرے میاں کی نواسی ہے، اور حضرت سید شاہ آل برکات ستھرے میاں جو ہے حضور سرکار سیدنا شیخ آل احمد اچھے میاں کے بھائی ہے۔ الحمدللہ ماہرہ مطہرہ وہ مقام ہے، وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر ایک گنبد کے نیچے 7 اقطاب ہیں، اور 6 مشائخ کا ذکر تو کنٹینیوس ہمارے امام نے شجرہ عالیہ قادریہ میں ذکر فرمایا، اور سلام میں جو ہے وہ 6 بزرگوں کا متصل ذکر فرمایا ہے، اور ایک 7ویں بزرگ جو ہے یہ سید شاہ علیہ برکات ستھرے میاں ہیں، جن کی جو ہے وہ سرکار نور کی والدہ ماجدہ سید اکرام فاطمہ جو ہے وہ نواسی ہے، اور آپ کا تاریخی نام جو ہے وہ مظہر علی ہے۔ لقب آپ کا میاں صاحب جو ہے وہ خاندان میں مشہور تھا، اور سراج العارفین، نور العارفین، سراج السالکین، چشم و چراغ خاندان برکات، یہ سرکار ابو الحسین احمد نوری ہے۔ اگر ہم آپ کا شجرہ نسب پدری دیکھیں تو والد صاحب کی طرف سے آپ کا 40 پشت میں حضرت سرکار مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے شجرہ شریف مل جاتا ہے۔ والدہ ماجد سید ظہور حسن یہ خاتم الاکابر کے بڑے صاحبزادے اور مرید اور خلیفہ تھے، اور آپ کا وصال 26 جمادی الاولیٰ 1266 میں ہوا، اور کاٹھیاور گجرات میں جو ہے وہ حضرت کا مزار فیض الانوار ہے۔ تو جب آپ کے والد صاحب کا وصال ہوا تو سرکار نور کی عمر شریف قریب 11 سال کی تھی، اور شجرہ نسب مادری دیکھے تو 41 پشت سے آپ کا جو سلسلہ ہے وہ سرکار باب المدینۃ العلم رضی المولا تبارک و تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی جب رحلت ہوئی تو تب سرکار نور نور اللہ مرکزہ کی عمر شریف 2.5 برس کی تھی۔ تو یوں سرکار نور کی والدہ ماجدہ کی رحلت کے بعد آپ کی پرورش و تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داریاں جو ہے نا یہ آپ کی دادی جان یعنی بڑی بیوی صاحبہ جو حضور خاتم الاکابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ تھی نے ادا فرمائے، اور اس طرح سرکار نور قدس سرہ نے اپنے جد کریم سرکار آل رسول احمدی نور اللہ مرکزہ کی آگوش عاطفت میں پرورش پائی، اور کامل 41 برس بارگاہ آل رسول کی صحبت و خدمت سے استفادہ فرمایا، اور ریاضت و مجاہدہ کی دشوار گزار منزلیں طے کی۔ سرکار نور کی ریاضت کا یہ حال تھا کہ ابھی آپ کی عمر شریف صرف 7 برس کی تھی کہ حضرت خاتم الاکابر کے حکم کے مطابق آپ صوم و خلوت و ذکر و اشغال میں مصروف رہتے، اور 18 سال تک ذکر جلالی و جمالی اور خلوت میں رہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب آپ کی دادی جان یہ دیکھتی تو کہتی کہ حضور خاتم الاکابر کہتی کہ ابھی چھوٹی سی عمر ہے میں، اور اس میں ریاضت و مجاہدات کی کثرت کا یہ عالم ہے، تو فرماتی کہ کیا اس بچے کو بھی آپ اپنی طرف فقیر کرو گے؟ تو حضور خاتم الاکابر مرشد اعلیٰ حضرت جواباً فرماتے کہ ہاں فقیر کر دوں گا، اور ایسا فقیر ہوگا کہ بڑے بڑے بادشاہ اور عمرہ اس کے آگے سر جھکا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شان ہے ہمارے سرکار سیدنا شیخ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی، کہ اس قدر ریاضت اور سلوک کی تکمیل میں آپ کے دادا جان سرکار سیدنا شیخ آل رسول احمدی علیہ رحمہ کا فیضان بھی خوب آپ کو عطا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ بیعت و خلافت کے متعلق یہ کہ سبحان اللہ کہ جب حضور سرکار سیدی ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 12 سال کی ہوئی تو ربیع الاول شریف کی 17ویں رات 1267 ہجری کو آپ کے دادا جان مرشد کریم نے تمام سلاسل عالیہ کی اجازت و خلافت جملہ اعمال و اوراد و افعال و اذکار اور اشغال و مصافحات و حدیث کریمہ قرآن عظیم دلائل الخیرات شریف حسن حسین و عدیہ خاندان برکات کا مجاز اور معزول فرما دیا۔ اللہ اکبر۔
اور اس کا ذکر آپ نے جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، اور فنا فی شیخ کی منزل پر آپ فائز تھے اور فنائیت کو طریقت کی روح سمجھتے تھے، جیسے اپنی کتاب جو تصوف میں ایک کامل جو ہے وہ مقام کے حامل ہے، اللہ اکبر، سراج العوارف فی الوسائع والمعارف میں حضور سرکار نور علیہ رحمٰن نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کی اگر ہم پڑھتے ہیں اور تصوف پر جو کتاب ہے دا ہاریزنز آف پرفیکشن، اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کہ صوفیہ اکرام کا جو یہ فیضان آپ کو حاصل تھا اور تصوف کا جو ایک خاص فیضان آپ کو عطا ہوا تھا، اس کے جو ہے وہ فیضان آپ کی کتاب سے ظاہر و باہر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کتاب کو جو انگلش ٹرانسلیشن ہوا ہے اور جو حضور خلیفہ مفتی اعظم شیخ عبد الحدی صاحب قادری برکاتی نوری جدید مجدہ دامت برکاتہم نے کیا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ سید الانبیاء مصطفیٰ دان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت و مصافہ اور معانقہ اور مجلس میں حاضری کا شرف آپ نے پایا۔ اللہ اکبر، کیوں نہ ہو کہ یہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے فیضیاب ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، سیدنا عیسیٰ روح اللہ، سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کو بھی فیض حاصل ہے اور آپ ان کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ سرکار باب المدینۃ العلم آپ کے جد کریم سیدنا علی، سیدنا امام حسین، سرکار غوث اعظم، سرکار غریب نواز اور مرشد غریب نواز سرکار سیدنا شیخ خواجہ عثمان حربنی، سیدنا ذوالنون مصری، سیدنا عبد الجلیل بالگرامی اور مشائخ مارہ مطہرہ کے فیوز و برکات اور ان کی زیارت سے آپ فیض یاب ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے وقت میں جو ہے وہ نائب غوث اعظم بھی تھے اور نائب غریب نواز بھی تھے، اور شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ ابو محمد عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے آپ کو ایسی نسبت تھی اور اس درجہ عشق تھا، محبت تھا، اللہ اکبر، کہ اپنے سارے معاملات کو سرکار قادریت کے سپرد فرما دیتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ ان سے محبت اور عقیدت یہ ہے دین و دنیا میں کامیابی ہے۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے فرماتے ہیں کہ ہم اپنے خاندان کی موروثی نسبت کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 پشت سے خاندان برکاتیہ خالص غلام خاندان غوثیت سے نسبت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا کیا کہے کہ آپ کے مرید خاص قاضی غلام شبر بدایونی تذکرہ نوری میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پریشان نہ ہونا، سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی، شیخ کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے اور شیخ کا ہاتھ حضور غوثیت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ہاتھ میں انشاءاللہ انجام بخیر ہے۔ یہ تو چند روزہ تکلیف ہے، کچھ ہی دنوں کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد حضور سرکار سیدنا شیخ آل احمد اچھے میاں رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا یہ شعر پڑھتے، غلام غوث اعظم بے قض و مستر نمی مان، اگر مان شب دیگر نمی مان۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت اور آپ کی غلامی سے سرکار غریب نواز سرکار حضور ابو الحسین احمد نوری کو خوب حصہ ملا تھا، اور سرکار غریب نواز سلطان الہند نائب رسول رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے فیضان سے بھی آپ کو خوب حصہ ملا تھا کہ آپ اپنے وقت میں نائب سلطان الہند بھی تھے۔ دا ہاریزنز آف پرفیکشن میں لکھا ہے، اللہ اکبر، کہ سرکار نور ہر سال جو ہے وہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جو ہے وہ آپ حاضری فرماتے تھے، اور جب عرس کا موقع آتا، اللہ اکبر، تو ایک اجتماع جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتا اور آپ کے توسل سے چشم و چراغ خاندان برکات سرکار نور العارفین کے وسیلے سے اپنی عرضیہ سلطان الہند کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے خادم خاص جو ہے ان کو آپ دیتے، تو لکھتے ہیں کہ عرس کے موقع پر تذکرہ نوری میں ہے کہ آپ کے خادم حافظ نظر اللہ کو آپ نے وہ عرضیہ دی اور فرمایا کہ مزار شریف کے جو اسپیشل ایک ڈیزگنیٹڈ سپاٹ بتایا کہ ساؤتھ ویسٹ پہ، وہاں پہ جو ہے ساؤتھ نارتھ پر ایک جگہ ہے، وہاں تمہیں ایک صاحب ملیں گے، اسے وہ پرچیاں، اسے وہ خطوط دے دینا۔ چنانچہ وہ لیٹرز لے کر جو ہے وہ چلے۔ صاحب تذکرہ نوری فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ایک شوق ہوا اور میں بھی چھپکے سے پیچھے چل دیا کہ دیکھوں کہ کیا معاملات ہیں۔ جب وہ مقام خاص پر پہنچے، اللہ اکبر، کیا دیکھتے ہیں کہ within a split of seconds وہ جو ہاتھ میں ان کے خطوط تھے وہ سب غائب ہو گئے۔ حافظ صاحب کا ہاتھ خالی دیکھ کر قاضی صاحب کہنے لگے، تو صاحب تذکرہ نوری مولانا غلام شبر برکاتی بدایونی کہنے لگے کہ وہ پرچیاں، وہ خطوط کہاں ہے؟ کہا کہ ابھی تو آپ نے لیے۔
کہا مولانا کیا ہم سے مذاق کرتے ہو؟ کہا نہیں، ابھی تو آپ نے ہم سے لیے۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ کیا معاملہ ہے، کیا واقعہ ہے۔ چنانچہ دونوں جو ہے وہ سرکار نور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور سرکار سیدنا شیخ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ پورا سنا، اور آپ نے فرمایا کہ دربار غریب نواز میں کچھ جنات ہیں جو آپ کے خادم ہیں اور اس خدمت پر مامور ہیں۔ وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں ان کے ذریعے سے جو ہے وہ خطوط کو آگے بڑھاتا ہوں، کیونکہ تم اس معاملے میں مخل ہوئے تھے کہ اس ٹرانزیکشن میں ایک انٹروڈیوسر ہوئے تھے، لہٰذا تمہاری شبی میں آ گئے اور وہ خط جو ہے وہ آگے بڑھ گئے۔ اللہ اکبر۔ تیسرے دن وہ خطوط ملے جس پر احکام اور تبصرے تھے۔ فرمایا یہ سلطان الہند جناب خواجہ غریب نواز کی اس فقیر قادری پر خاص توجہ عطا ہے، اور اس خدمت مبارک پر میں جان و دل سے غریب نواز کا شکر مند ہوں۔ الحمدللہ، کیا شان ہے ہمارے سرکار سیدنا شیخ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی، کہ جن کی شان میں چشم و چراغ خاندان برکات، اللہ اکبر، چشم و چراغ خاندان برکات کا لقب جو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا ہے، یہ بھی سرکار ابو الحسین احمد نوری نے آپ نے عطا فرمایا ہے۔ اور ایک جگہ آپ ذکر فرماتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ رسالہ میں لکھا کہ چشم و چراغ خاندان برکاتیہ، چشم و چراغ خاندان برکاتیہ مارہرا مولانا احمد رضا خان صاحب دام عمرہم و علمہم از ابو الحسین، بعد دعائے فقیر و مقبولیت مہر لقب سطر بالا۔ اور پھر آخر میں آپ لکھتے ہیں اللہ اکبر کہ مولانا عبد القادر صاحب بھی اٹھ گئے اور جگہ خالی ہو گئے، تو اب سوائے آپ کے حامی کار اس خاندان عالی شان کے خلافہ میں کوئی نہیں رہا، لہذا میں نے یہ خطاب آپ کو بایمائے غیبی پہنچا دیا، بطور رغبت آپ کو قبول کرنا ہوگا، اور میں نے بطیب خاطر بلا جبر و اکراہ برغبت قلب یہ خطاب آپ کو ہبہ کیا اور بخش دیا۔ یہی خط اس کی سند میں باضابطہ رہے، فقط ابو الحسین مارہرا۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار سیدنا شیخ ابو الحسین احمد نوری جو اپنے وقت میں چشم و چراغ خاندان برکات تھے، انہوں نے یہ جو ہے وہ یہ عطا فرمایا لقب سرکار اعلیٰ حضرت کو، اور وہ بھی چشم و چراغ خاندان برکات ہوئے۔ جبھی تو آپ نے کہا اللہ اکبر، آپ نے دو مناقب خاص سرکار ابو الحسین احمد نوری کی شان میں لکھی۔ ایک تو مسند نشینی کے وقت جو 23 اشعار پر ہے، برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، سدرا سے پوچھ اور رفعت بام ابو الحسین، وارست پائے بستہ دام ابو الحسین، آزاد نار سے ہے غلام ابو الحسین، ہاں تالے ارضا تیری اللہ ری یاوری، اے بندہ جدود کرام ابو الحسین۔ اور ہدایت کے بخشش کے تیسرے حصے میں مشرقستان کز جو 114 اشعار پر ہے کہ ماہ سیما ہے احمد نوری، مہر جلوہ ہے احمد نوری، اس میں آپ نے شجرہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، آہا سبحان اللہ کہتے ہیں، قادریت ہے چشتیت سے بہم، نقد و پلکائے احمد نوری، غوث کونین کی غلامی سے جگت داتا احمد نوری، اللہ اکبر۔ اور برکاتی جہاں جمی ہو بارات اس میں دولہ احمد نوری، ابر برکات کی ٹپک میں دھلا اجلا اجلا ہے احمد نوری، گلے بغداد کی مہک میں بسا بھینا بھینا ہے احمد نوری، خاندانی کرم قدیمی جود تیرا حصہ احمد نوری، وہ عوارف کا نور بار سراج جگ اجالا ہے احمد نوری، میرے حق میں مخالفوں کی نہ سن، حق یہ میرا ہے احمد نوری، اتنا کہہ دے اتنا کہہ دے رضا ہمارا ہے، پار بیڑا ہے احمد نوری، ہے رضا کیوں ملول ہوتے ہو، ہاں تمہارا ہے احمد نوری۔ اللہ اکبر۔ سرکار ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے مقام و ولایت کا کیا ذکر کرے، اللہ اکبر، کہ آپ احکام شریعت کا حد درجہ پاس لحاظ رکھتے تھے۔ اگر کسی سے شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی کام دیکھتے تو بڑی دانش مندی اور حکمت عملی سے اس کی اصلاح فرماتے، اور آپ نے اپنی تصنیف لطیف سراج العوارف فی الوصایا والمعارف میں جگہ جگہ جو ہے وہ اس کا ذکر فرمایا ہے، جو ایک بہترین کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بے شمار تصانیف لکھی ہے، اور آپ کی کتب کا اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اہل سنت کی آواز 2010 کا جو خصوصی شمارہ ہے اس کی طرف آپ توجہ فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ برکتاً آپ کے تصرفات اور کرامت کا ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی کرامت تو استقامت فی الدین ہے۔ تذکرہ نوری میں ہے کہ ڈاکٹر محمد ناصر خان
کسی موضوع میں بسلسلہ علاج تشریف لے گئے. بہت بڑے ڈاکٹر تھے. تو ایک شخص نے ان کے یہاں حاضر ہو کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب، قریب میں ایک مریض کی حالت بہت کرٹیکل ہے، اور اس کرٹیکل سچویشن میں ہمیں کچھ صورت نظر نہیں آتی، اور چونکہ آپ ادھر موجود ہیں لہٰذا آپ ہمارے ساتھ چلیے. ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے تھے، اچھے آدمی تھے، سمجھدار تھے، اور بہت ہی مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے. ڈاکٹر صاحب ان کے ہمراہ روانہ ہو گئے. اچھا، اب چند دوری چلے تھے کہ کنارے دریا پر واقع ایک وحشت ناک جنگل میں پہنچے. اور جس شخص نے آپ کو انوائٹ کیا تھا نا، وہ اس نے آواز دی اور فوراً اس کے 2-3 جو گروپس والے تھے سب وہاں پر جمع ہو گئے، اور لاٹھیاں انہوں نے جو ہے وہ روشن کر دی، اور حضرت کو ڈاکٹر صاحب کو گھیرے میں لے لیا. اب تینوں بدماشوں نے چاہا کہ ڈاکٹر صاحب کا سارا سامان اور نقد چھین لے اور قتل کر کے دریا میں ڈال دے. ڈاکٹر صاحب کو سخت خوف لاحق ہوا اور قریب الموت ہو گئے. اور جب انہیں کوئی اس صورت میں نظر نہیں آئی تو انہوں نے اپنے مرشد کریم سرکار سیدنا شیخ ابو الحسین احمد نوری میاں کو دل میں یاد کیا اور آپ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا کہ حضرت للہ میری مدد فرمائیے. اس خیال کے ساتھ ہی کیا دیکھا کہ ایک جانب سے حضرت تشریف لائے اور اشارہ فرمائے، گھبراؤ نہیں، ارے ہم آ گئے، گھبراؤ نہیں، ہم آ گئے. حضرت کے آنے کی کیا برکت تھی کہ وہ تینوں دفعہ رفع ہو گئے. اب ڈاکٹر صاحب پریشان تھے کہ اس اندھیری رات میں کہاں جاؤں. شاید وہ ہمارے ساتھ چلیے. تھوڑی دیر میں اس آبادی میں پہنچ گئے جہاں سے وہ بدماش آپ کو لے کے آئے تھے. اب آبادی کے قریب پہنچ کر حضرت نے فرمایا کہ تم آبادی میں چلو، اور خود علیحدہ ہو گئے. یہ انتظار کرنے لگے اور پھر آگے خود بڑھے. راستے پر ہیبت اور وحشت کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے تھے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. گاؤں میں پہنچ کر جو ہے وہ انہیں شدید بخار آ گیا کہ وہ حالت ایسی تھی، اور جو ہے وہ بخار ہو گیا اور وہ صاحب فراش ہو گیا. دوسرے دن وہاں سے روانہ ہو کر اپنے گھر ماہرہ شریف پہنچے. معلوم ہوا کہ آج صبح سے کئی بار جب ماہرہ شریف پہنچے تو انہیں بتایا کہ صبح سے کئی بار حضرت کے خادم نے آپ کے متعلق پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آگے کیا، ڈاکٹر صاحب پہنچ گئے کیا. اب یہ بھی حکم تھا کہ جیسے ہی آئے ڈاکٹر صاحب فوراً انہیں ہمارے پاس لے آنا. تو حضرت کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے. حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، 10 قدم بوسی کی، سامنے کھڑے ہوئے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بات قابل تذکرہ رہی. تو کہا کہ حضور کیا اسے میں ذکر نہ کر دوں، اور اگر میری موت واقع ہو گئی تو. فرمایا اچھا، جب ہم ماہرے سے چلے جائیں نا تب مختصراً کہنا، اور یہ تمہارا حسن اعتقاد ہے اور حضرت کے پیران سلسلہ کا یہ کرم ہے. اللہ اکبر. تو حضور سرکار سیدنا شیخ ابو الحسن احمد نوری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے تصرف کا کیا کہنا. اللہ اکبر. آپ نے جہاں پر بے شمار ارشادات ہمارے ہدایت کے فرمائے، وہیں پر ایک آپ کا یہ ارشاد بھی ہے، یہ آپ کے گولڈن سینگ ہے. فرماتے ہیں کہ اس بات سے ہمیشہ ڈرتے رہو کہ خاتمہ برا نہ ہو، کیونکہ خاتمے کی برائی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ معاذ اللہ ایمان ہی سلب ہو جائے، الیمان، اور دوسری یہ کہ دنیا کے خیالات و محبت میں مر جائے، یعنی آخری وقت میں دنیاوی مال و متاع، بیوی بچے دوستوں کی محبت کا خیال ہو، اور یہ بھی دنیا ہے، اور یہ بھی خاتمے کی برائیوں سے ہے. اور اس صورت میں آدمی گنہگار مرتا ہے، اور اس خیال سے وہ سختی اٹھاتا ہے اور پھر نجات پاتا ہے. خدا کے خاص بندے جو برے انجام سے ڈرتے رہتے ہیں، تو ہم کو اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے. یا اللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا غوث اعظم کے طفیل دونوں برائیوں سے محفوظ رکھ. آمین. سراج العوارف میں آپ نے اور بھی اس کا ذکر فرمایا ہے. آپ کی تشریف آوری کا ذکر کے متعلق یہ کہ 11 رجب المرجب 1324 ہجری کو شنبے کے دن یعنی 31 اگست 1906 ہجری کو آپ نے رحلت فرمائے، اور آپ کا مزار فائز الانوار ماہرہ شریف جو مرکز عقیدت ہے اس میں الحمدللہ آپ تشریف فرما ہے، جہاں پر 7 اقطاب تو مشہور ہیں اور نہ جانے کتنے اولیاء کرام وہاں پر جلوہ فرما ہے. اور آپ کی خلفاء کی تعداد تو بہت ہی خوب ہے، جس میں مجدد برکاتیت حضور سیدنا شیخ ابو القاسم اسماعیل حسن شاہ جی میاں، جو حضور سرکار سیدی مرشد اعظم سرکار احسن العلماء اور حضور سرکار برادر احسن العلماء سید العلماء کہ یہ نانا جان ہیں.
تو حضور شاہ ابو القاسم اسماعیل حسن صاحب عرس قاسمی کو بھی آپ سے خلافت تھی۔ اس کے علاوہ حضور تاج العلماء، حضور تاج الفحول، حضور سرکار سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ استاد بھی ہیں، مرشد اجازت بھی ہیں، اور شہزاد اعلیٰ حضرت سرکار حضور حجت الاسلام اور حضور مفتی اعظم کہ آپ مرشد کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سرکار سیدنا شیخ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی تربت پر رحمت و رضوان کی بارشیں فرمائے، اور اس نور والے سادات اکرام شہزادوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری قسمت کو بھی روشن فرمائے، بخشش و مغفرت فرمائے۔ دوران کلام جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ عز و جل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔